سورہ بقرہ آیت نمبر 102. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین اکرام، چونکہ ان آیات کے متعلق ہمارا چوتھا پانچواں درس چل رہا ہے اور کل بھی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جہاں تک ہماری اس کی تفسیر ہو چکی ہے آج وہاں سے ہم آگے چلیں گے. آپ حضرات کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ جادو دنیا کے اندر دو ذریعوں سے آیا، ایک شیاطین کے ساتھ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے ہاروت اور ماروت کے نام سے بابل کے علاقے کے اندر. اور کل آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اسرائیلی روایت کے طور پر ایک روایت بڑی مشہور ہے جس کی حضرات مفسرین محدثین کرام انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل فضول اور باطل ہے، کوئی ایسا قصہ ثابت نہیں ہے. وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو دونوں فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو آزمائش کے طور پر دنیا کے اندر بھیجا اور اس طور پر بھیجا کہ تاکہ لوگوں کے درمیان معجزہ اور جادو اور کرامت اور ان کے درمیان میں فرق بتا سکیں. جیسا کہ کل کے درس میں ذکر کیا تھا معجزہ کیا ہوتا ہے اور کیسے فرق ہے، کل بات ہو چکی. اچھا، اب روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات کے اندر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ جب یہ دونوں فرشتے آئے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے لوگوں کو آ کر کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہم دونوں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور بطور آزمائش کے آئے ہیں، بطور آزمائش کے آئے ہیں. ہمارے پاس سے آپ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم جادو آتا ہے آپ سیکھیں، لیکن اس سے آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. آپ وہ چیز سیکھیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو. فائدہ مند چیز آپ ہم سے لیں، نقصان والی چیز آپ نہ لیں. یا اگر آپ نے نقصان والی چیز لیں تو کم از کم اپنے بچاؤ کے لیے رکھ لیں، کسی پر استعمال کرنا یا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جناب علیہ یہ فرشتے اپنی ذمہ داری اس طرح پورے کرتے رہے. تو اب یہاں پر ایک قصہ جو زہرہ ستارہ کے اعتبار سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک عورت آئی، ایک عورت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان فرشتوں کے اندر یہ
روایات میں جو اسرائیلی روایات کے بقول کے اندر قوت شہوانیہ اور یہ سب چیزیں رکھ لیں، تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کوئی تعویذ وغیرہ یا کچھ بھی جادو سیکھنا چاہا، تو اتفاقاً اس عورت کا جناب علیہ کوئی نقاب شقاب اوپر اڑا تو ان کی نظر پڑی، تو یہ اس پر فریفتہ ہو گئے اور ان سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، برے خواہشات کی تکمیل کا کہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میری کچھ شرط ہے، آپ جناب وہ پوری کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنا جو بھی کرنا چاہیں ٹھیک ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم یہ جو اسم اعظم ہمیں سکھا دو، جس کو تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو، وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو۔ تو انہوں نے کہا، وہ فرشتوں نے اسم اعظم ان کو سکھا دیا۔ تو اب اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا اچھا تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ شراب کا یہ بڑی لذیذ اور بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے، اس کو پی لو۔ تو فرشتوں نے اس کو پیا، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ وہ جب تھوڑا سا نشہ آیا تو نشے کے اندر انہوں نے بچے کو بھی قتل کیا، اور کرنے کا اس عورت سے زنا کے بھی مرتکب ہوئے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی آسمانوں پر، وہ زہرہ ستارہ بن گئی یا زہرہ ستارے کے اندر چلی گئی، اور یہ جناب اعلیٰ ان کو نیچے عذاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھئی عذاب دنیا میں دوں یا آخرت کے اندر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی وہ بابل کے شہر کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو جناب عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس قسم کے۔ تو حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل اسرائیلی روایات خرافات ہیں، فضول ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے معمور ہوتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رتی برابر پل برابر بھی کیا ہے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کا مادہ رکھا ہی نہیں، مذکر مؤنث اور یہ اس قسم کا مادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے، لہذا یہ قصہ بالکل کیا ہے فضول ہے۔ تو لیکن یہ اسرائیلی روایت۔ اب یہ فرشتے جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ بھئی ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، جو سکھانے کے لیے آئے ہیں، جو آپ ہم سے سیکھیں، لیکن ہم بطور آزمائش کیا ہیں، ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، لہٰذا تم ہم سے جادو اور اس قسم کی چیزیں سیکھ کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھو، اپنا یعنی کفر نہ اختیار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ لیکن ہوتا کیا تھا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے جادو وغیرہ سیکھنے کے لیے، اور خاص طور پر اس جادو کو سیکھتے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور اس میں بھی میاں اور بیوی کے درمیان تفریق، میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنا، ٹھیک، تو یہ اس سے سیکھا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں کے اندر فساد بپا کروانا ہو، لڑائی کرانا ہو، میاں بیوی کے درمیان میں جناب جدائی ڈالنا ہو، تو اس کے لیے اس اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کے تعویذات کو اور جادوؤں کو استعمال میں لا کر دوسروں کے گھروں کو کیا کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چیلے چانٹے ہوتے ہیں ان سب کو بلاتے ہیں، اور اس سے روزانہ کی کیا کہتے ہیں پروگریس رپورٹ آپ جس کو کہتے ہیں پوچھتا، ہاں بھئی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ایک یہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی کام کیا، یہ کوئی بھلا کیا، تو کہتے ہیں اتنے میں ایک شیطان لنگڑا لولا یا کوئی اور اس طرح کا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو اور کچھ نہیں ہو سکا، میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دی، پھوٹ ڈال دی ہے، اور ان کو آپس میں لڑا دیا ہے، ان کو آپس میں کیا کر دیا، لڑا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جناب اپنے اس سے کھڑا ہوتا ہے اور اٹھ کر اس کو چمٹاتا ہے، اس لیے تو نے صحیح کام کیا، تو میرا صحیح جانشین ہے، یا اس طریقے سے گویا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برا کام اور سب سے زیادہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی سے خوش ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ اگر جو سیکھتا ہے یا جو بھی جادو ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر جیسا کہ ہم تاریخ کے اندر یا تفاسیر کے اندر یہ باتیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اب چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کا کام ہے کیا کاٹنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم بھی کوئی چیز کاٹے تو فوراً چیز کٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھری کا حکم نہ ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھرتی رہی اور نہیں کٹی۔ آگ کا کام ہے چلانا، ہم میں سے ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو وہ جناب اللہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ اسباب طبعی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کھانا اور ہماری بھوک وغیرہ پیاس وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو جوع البقر یعنی بہت زیادہ کھانے کی بیماری ہوتی ہے، وہ کھاتے چلے جاتے لیکن ان کا بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح استسقاء کا مریض ہوتا ہے، پانی پیتا چلا جاتا ہے، اس کا پانی اس کی پیاس ہی ختم ہوتی۔ ہم خود بچپن کے اندر جب ہم پڑھا کرتے تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا تھا، تو ہم بھی اتنی عمر میں نہیں تھے، تو اس کو کیا کہتے تھے کہ احمد نام تھا کہ تم یہ جو ہے نا یہ پانی نہیں پی سکتے، یہ جو جگ بھرا ہوا پانی یہ تم نہیں پی سکتے۔ تو وہ اس میں کہتا میں پی سکتا ہوں، کیوں نہیں پی سکتا؟ وہ جگ کا جگ، ایک جگ دو جگ پانی پی جاتا، لیکن بچہ تھا لیکن اس کو پھر بھی پیاس لگی رہتی تھی۔ تو یہ ہماری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کے اندر تاثیر بھوک پیاس ختم کرنے کی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ہے یا اس سے کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ وہ چیز سیکھا کرتے تھے کہ ما يضرهم جو ان کو نقصان دیتی، نفع ولا ينفعهم وہ نہیں سیکھتے تھے جو ان کو نفع دیتی ہے، جی نفع جو نہیں تھے وہ نہیں سیکھتے تھے، نقصان دہ چیزیں وہی کیا ہے سیکھتے رہے، وہی نقصان دہ چیزیں سیکھتے رہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من اربع، 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کرو من علم لا ینفع، کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، جس کا نہ دینی نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، اس علم سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے وہ چیز سکھائیے جس سے مجھے فائدہ ہو، ٹھیک، جس سے مجھے فائدہ ہو، دینی دنیاوی اخروی مجھے کیا ہو فائدہ ہو، یہ چیز مجھے وہ اس طرح کا مجھے علم عطا فرما دی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھیں، لیکن وہ جو فائدہ والی چیزیں ہیں وہ نہیں سیکھتے تھے، فائدے والی چیزیں وہ نہیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو اپنے لیے خرید رہے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخر میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ظاہر اب مجھے ایک بات یہ بتائیں آخرت میں کیسے حصہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ دنیاوی وغیرہ، یہ جادو ٹونا، یہ سب کچھ یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور جو بھی اگر کوئی کر رہا ہے یہ جادو وغیرہ کر رہا ہے، عموماً آپ دیکھ رہے ہیں پھٹے پرانے اور بدحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کسی پر جادو شادو کر کے کوئی تعویذ ٹونا کر کے اس سے کیا ہے پیسے وہ سے تھوڑے سے لے لیے اور بس اس طریقے سے، تو ان کو کیا کیا، انہوں نے جادو کیا، ایمان کا سودا کر لیا، آخرت تو برباد ہوئی اور دنیا کے اندر بھی ان کو کیا ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ اپنے لیے جو خرید رہے بہت برا سودا کر رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ لیتے، یہ جان لیتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اپنے لیے بہت برا سودا کر رہے ہیں۔ وہ بہت برا سودا کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جادو ٹونا وغیرہ کر کے، کیونکہ آپ حضرات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ بعد ایسے وہ جادو ٹونا ہوتے ہیں جس سے کفریہ اور شیطانی امداد طلب کی جاتی ہے کہ اس سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان بھی کیا ہے اس سے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا تو خراب ہوئی آخرت بھی اس کی کیا ہو گئی خراب ہو گئی۔ اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ فائدہ اس کو ہو، مثال کے طور پر وہ جادو کرا رہا ہے یا اس کا دنیاوی جو بھی فائدہ ہو اس کا ہو، اور یہ صرف چند ٹکوں کی خاطر
اور اس کے فائدے کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھے، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے اور ایسے جادو ٹونا کر دے۔ تو فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ محترم سامعین اکرام، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو کرنا، یہ بس اوقات میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایسے کلمات کہ ان سے انسان کفر بھی ہو سکتا ہے، کفریہ نہ ہو تو کم از کم جناب نقصان پہنچانے کی غرض سے بھی کیا جائے تب بھی یہ کیا ہے، حرام ہے، اور اس کی آمدن انکم بھی کیا ہے، حرام ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور خاص طور پر یہ جو تعویذ اور یہ جادو اور یہ ان چیزوں کے اندر عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی آستانے ہوں گے نا، اور یہ جس طرح ٹھگ باز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آستانوں میں آنے جانے کے اندر اگر 100 افراد آ رہے ہیں نا، تو بغیر کسی مبالغے کے 95 عورتیں ہوں گی اور 5 مرد ہوں گے، مثال کے طور پر زیادہ یہی آتے ہیں، کیونکہ یہ عورتیں زیادہ اس کے پیچھے پڑی ہوتی۔ ہمارے وہ ایک ساتھی تھے، وہ کہہ رہا جی کہ تعویذ وغیرہ، تو میں نے کہا یار کہہ رہا تعویذ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یا کوئی اس طرح کی بات کی۔ میں نے کہا ٹھیک، کچھ شرائط کے ساتھ تو اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ خواتین نہ ہیں، یہ نہ ہے۔ انہوں نے کہا جی سارا کاروبار چلتا ہے خواتین کے اوپر ہی ہے، وہ ہمارے اشتہار ہے، ہمارے پبلسٹی ایمبیسیڈر آپ کہہ لیجیے وہی ہے۔ وہ عورتیں آتی ہیں تو ایک سے دوسری سے تیسری، مردوں کو جتنی کو ضرورت ہے ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بارہ فرمایا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ یہود ایمان لے آتے اور اس جادو ٹونے سے، سحر سے اور ان سب سے اپنے آپ کو بچا دیتے، ٹھیک، اور تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس بہت بہتر کیا ہے، بدلہ اور انعام اور اجر اور بدلہ پا لیتے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ چیز اس کو جان لیتے۔ محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات ہمیں بھی جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہیں کہ خدا را قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، شریعت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے سامنے روشنی میں حل کر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دینی یا دنیاوی کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہمیں کیا کر دیا، بتا دیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو صبح سورہ یاسین پڑھ لیں اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر رزق کا معاملہ ہے تو رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کیا کرتا اپنا روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، کبھی بھی وہ جناب فقر و فاقہ اس پر نہیں آ سکتا۔ نجات دینے کی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے اندر بتا دیا کہ یہ 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے کہ انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ کوئی اور پریشانیاں ہیں، ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ صبح و شام یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس قسم یہ چیزیں ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی سکھی رہیں گے اور ہمارے لیے آسانی بھی رہے گی، اور یہ 100% افیکٹیبل ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گمان اور تخمینہ ہے، اندازہ ہے، اس کے اندر آپ شورٹی نہیں ہے کہ آپ یہ شور ہوں کہ یہ جناب 100%، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہ 100% نہیں، 101%، 110% جناب اللہ وہ کیا اتھینٹک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور ہم سب کی ان جادی ٹونا اور سفلی اور ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔